السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جلن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پرچہ افسانوی نثر کے موضوع امراؤ جان ادا ناول کے بارے میں کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور ان کا جواب کس طرح دینا ہے، اس بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ اور ہم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، معاشرتی ناول ہے، سماجی ناول ہے یا پھر تاریخی ناول ہے، تفصیلی مضمون لکھیں۔ تو ان چاروں کا جواب ایک ہی میں نے لکھ دیا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ جواب آپ لکھیں گے اگر ان میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے تو میں آپ کو جواب بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سنیے پھر، ناول امراؤ جان ادا فکری طور پر سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اور تاریخی ناول معلوم ہوتا نظر آتا ہے۔ ناول میں فکر انگیز حالات و واقعات کو دکھایا گیا ہے، ایسے حالات جس سے معاشرے اور سماج میں رہنے والے انسانوں کے نفسیاتی جذبات بھی نظر آتے ہیں۔ اس ناول کے شروع سے آخر تک تجسس ہی تجسس نظر آتا ہے، خواہ دلاور خان کے امیرن کے اغوا کرنے کا معاملہ ہو یا امراؤ جان کے خانم کے کوٹھے سے بھاگنے کا، یا پھر فیض آباد میں بیگم صاحبہ کے مکان پر اچانک مسلح گنڈوں کے آ دھمکنے کا ہو، یا پھر نواب صاحب کے خان صاحب کو گولی مارنے کا۔ ہر جگہ تجسس کی کیفیت قارئین پر برقرار رہتی ہے۔ اقتباس دیکھیں، جب فیض علی کو محبت اور اپنے وعدے کا خیال آتا تھا تو دل کہتا تھا جانا چاہیے، مگر جیسے کوئی منع کرتا تھا کہ نہ جاؤ، خدا جانے کیا ہو۔ اس ناول میں بہت سے نگفتہ بے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، مگر ان کی وجہ سے ایک سبق بھی ہے جو آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک سچا ناول ہے جو اپنے وقت کے معاشرے کی مکمل تصویر ہے۔ ناول نگار نے کہانی میں معاشرے اور سماج کی ایک ایک بات کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اس ناول کے لکھاری نے اس ناول میں پورے لکھنؤ کے در و دیوار، شہر و بازار، گلی کوچے دکھائی دیتے ہیں۔ طوائفوں کا یہ بالا خانہ ایسا مقام ہے جہاں سے ہم پورے معاشرے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ امراؤ جان ادا جیسی غریب خاندان کی سینکڑوں بچیاں اغوا کر کے کھوٹے کھرے داموں بیچ دی جاتی ہیں، جو گناہ کے دلدل میں دھکیل دی جاتی ہیں، جہاں وہ تمام عمر چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ معاشرتی اور سماجی زندگی کا قرض ادا کرتے ہوئے ناول نگار نے یہ حقیقت ثابت کر دی ہے کہ اس وقت لکھنؤ میں طوائف کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ طوائف کے ہاں آنا جانا فخر کا درجہ رکھتا تھا۔ نوابین اور خوانین طوائفوں کے سجدہ ریزی کرتے تھے۔ نوجوان نوابوں میں نواب سلطان راشد علی راشد اور نواب چھبن شامل ہیں، اور نواب سلطان سفید ریش نوابوں میں سے ہیں۔ ناول نگار نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ایک طرح سے پورا معاشرہ طوائف کا بالا خانہ ہے۔ طوائفوں نے مختلف لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا منشور بنایا ہوا ہے۔ وہ منشور میسی کی رسم سے شروع ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی زندگی چونکہ لکھنؤ میں بسر ہوئی، اس لیے وہ وہاں کے محاورات، ضرب الامثال، بیگماتی زبان اور طوائفوں کے اشارات و کنایات کو بہت قریب سے جانتے تھے، اس لیے بڑی مہارت اور چابک دستی سے ان چیزوں کو ناول کا حصہ بنایا۔ اس ناول میں ہر چیز ممکن نظر آتی ہے۔ جا بجا لکھنؤ کے شیریں اور شستہ زبان کے نمونے مل جاتے ہیں، جو بہت ہی ظریفانہ انداز سے لکھنؤ کی تہذیبی، نفسیاتی، معاشرتی، اخلاقی اور ادبی منظر نامے کی ترجمانی کرتے ہیں۔
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو فکری لحاظ سے ناول امراؤ جان ادا لکھنوی معاشرے کے زوال کی داستان ہے، لیکن اس میں اپنے معاشرے کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اب ہیرا منڈیاں، نائٹ کلب، بیوٹی پارلر اور ٹک ٹاک نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ رسوا کے زمانے کی طوائف اور ہمارے زمانے کی ماڈل گرل اور اداکارہ میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی دیکھوں اداکارہ یقین ہوتا ہے، حسن 100 بار لوٹے پھر بھی حسین ہوتا ہے۔ جس طرح لکھنؤ میں معصوم لڑکیاں گناہ کے دلدل میں دھکیل دی جاتی ہیں، اسی طرح آج معصوم پھول بازاروں میں لائے جاتے ہیں جو کبھی لوٹ کر گلزاروں میں نہیں جاتے۔ بک گئے حیف جو سب شہر کے بازاروں میں، پھول پھر نہ آ سکے لوٹ کر گلزاروں میں۔ ساری بحث کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی، معاشرتی، سماجی اور